ایک ایسے نوجوان کے سمندری سفر کی حیرت انگیز داستان، جس نے قدم قدم پر ہزاروں مصیبتیں جھیلی، طوفانوں سے لڑا، خطروں کا مقابلہ کیا اور نہایت ہی عجیب و غریب واقعات سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچا۔ میرا نام فیروز ہے، ایک غریب ماں باپ کا لڑکا ہوں۔ ابھی میری عمر صرف 22 سال کی ہے، لیکن اس عمر میں ایسی ایسی تکلیفیں اور ایسی مصیبتیں میں نے جھیلی ہیں کہ جن کو یاد کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ایسے عجیب و غریب واقعات اور اتنی حیرت انگیز باتیں مجھے اپنے سفر میں پیش آئی ہیں کہ میں انہیں بیان کرتے ہوئے لرز رہا ہوں۔ میری اب تک کی زندگی آفتوں اور تکلیفوں میں ہی بسر ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ میں بڑا باہمت ہوں، یہی وجہ ہے کہ میں اپنی یہ داستان سنا رہا ہوں، ورنہ کسی دوسرے کے بس کا یہ کام نہ تھا، کیونکہ ایسی داستان کو سنانے کے لیے انسان کے سینے میں پتھر کا دل ہونا چاہیے۔ میں نے جس سفر کے بارے میں کہا ہے وہ آج سے کوئی 8 سال پہلے شروع ہوا تھا۔ میں دلی کے ایک ہوٹل میں بیرا تھا۔ اس ہوٹل میں دنیا بھر کے سیاح آتے جاتے رہتے تھے، اس لیے مجھے نئے نئے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوتا رہتا تھا۔ جب یہ لوگ اپنے ملکوں کی باتیں کرتے تو میں بھی سنتا۔ یہ باتیں سنتے سنتے میرے دل میں بھی اشتیاق پیدا ہوتا کہ کاش کسی طرح میں بھی دور دراز کا سفر کروں۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ میری یہ خواہش جلد ہی پوری ہونے والی ہے۔ میں بھی سندباد جہازی کی طرح ایک طویل سفر کروں گا اور واپس آنے کے بعد پھر کبھی سفر کا نام تک نہ لوں گا۔ ایک دن ہوٹل میں 3 غیر ملکی سیاح آ کر ٹھہرے۔ ہوٹل کا قاعدہ ہے کہ ایک آدمی کو ایک ہی کمرہ دیا جاتا ہے۔ اگر 3-4 آدمی ایک ہی کمرے میں مل کر رہنا چاہیں تو نہیں رہ سکتے، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ ان تینوں نے ہی ایک کمرے میں رہنے کی اجازت حاصل کر لی۔ یہ میری بد نصیبی تھی کہ ان کی خدمت کے لیے مجھے مقرر کیا گیا۔ پورے 2 دن تک وہ تینوں اپنے کمرے میں بند ہی رہے، نہ انہوں نے چائے منگوائی اور نہ کھانا۔ سب کو حیرت تھی کہ وہ اندر بیٹھے ہوئے کیا کرتے رہتے ہیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح مجھے اپنے پاس بلانے کے لیے گھنٹی بجائیں تاکہ میں ان کے راز سے واقف ہو سکوں۔ بچپن ہی سے مجھے لوگوں کے رازوں کے جاننے کا شوق ہے۔ خواہ خطروں میں کود پڑنا میری عادت میں شامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ان پراسرار آدمیوں سے جلد ملنا چاہتا تھا۔ میں کمرے میں بیٹھا ہوا یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک گھنٹی بجی۔ میں نے دیوار پر لگے ہوئے بورڈ کی طرف دیکھا۔ کمرہ نمبر 5 کا بلب روشن تھا۔ خوشی کے مارے میں اچھل پڑا کیونکہ وہ تینوں آدمی اسی کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ میں نے جلدی لباس ٹھیک کیا، ٹوپی اوڑھی اور تقریباً بھاگتا ہوا ان کے کمرے کے قریب پہنچا۔ دستک دینے پر اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا اور پھر ادب سے ان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ان میں سے کسی نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ جو سب سے بڑا تھا اس نے ایک سفید کاغذ کو احتیاط سے لپیٹتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، آخر کار یہ کام تو ہو گیا، نقشہ اب تیار ہے۔ اس کے یہ کہتے ہی میں سمجھ گیا کہ وہ کسی قسم کا نقشہ تیار کر رہے تھے، کیونکہ مڑے ہوئے کاغذ کی ایک ہلکی سی جھلک میں نے دیکھ لی تھی۔ رنگ برنگی پینسلوں سے بنائی گئی لکیروں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی پوشیدہ جگہ کا نقشہ ہے۔ میرے اس خیال کی تصدیق ان تینوں کی شکلیں دیکھ کر بھی ہو جاتی تھی۔ ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، داڑیاں بڑی ہوئی تھیں اور آنکھیں متواتر جاگنے کے باعث سرخ تھیں۔ وہ بار بار جمائیاں لے رہے تھے۔ نقشہ طے کر کے حفاظت سے ایک چرمی تھیلے میں رکھنے کے بعد اس شخص نے مجھ سے کہا، ارے تم آ گئے، دیکھو ہم لوگوں کے لیے بہت عمدہ کھانا لاؤ۔ میں نے پھر ادب سے سر جھکایا اور واپس آ کر جلدی ان کے لیے کھانا چنا۔ پھر کھانے کی ٹرے لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ انہوں نے کنگلوں کی طرح کچھ ہی دیر میں کھانا ختم کر دیا اور پھر ایک نے جیب سے 5 روپے کا نوٹ نکال کر میری طرف بڑھایا۔ فرمائیے ان روپوں کا کیا لاؤں؟ میں نے پوچھا۔ اسے رکھ لو، یہ تمہاری ٹپ ہے، اس شخص نے ہنس کر کہا۔ ٹپ کی لعنت ہمارے ہندوستان میں برسوں سے چلی آ رہی ہے۔ بغیر کسی محنت کے ہم لوگ خواہ اپنا ہاتھ دوسروں کے سامنے ٹپ لینے کے لیے پھیلا دیتے ہیں۔ یہ ایک طرح کی بھیک ہے جو ہم لیتے ہیں۔ مجھے شروع ہی سے اس ٹپ سے نفرت ہے، اس لیے میں نے انکار کی صورت میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی شکریہ، میں ٹپ نہیں لیتا۔ ان کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تعجب سے انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر مجھ سے بولے، تمہارا نام کیا ہے؟ کہاں رہتے ہو؟ میں نے مختصراً اپنے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ میری باتیں سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ پھر وہی شخص جو اب تک مجھ سے مخاطب تھا کہنے لگا،
سنو لڑکے، ہم لوگ ایک دور دراز سفر پر جا رہے ہیں۔ ہمیں ایک خادم کی ضرورت ہے جو ہمارے ساتھ رہے اور ہمارا کہنا مانے۔ تم اگر ہمارے ساتھ چلنے پر راضی ہو جاؤ تو ہم تمہیں 500 روپے مہینہ دیں گے۔ تنخواہ ہم نے جان بوجھ کر بہت زیادہ کہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ جس چیز کی تلاش میں جا رہے ہیں وہ اگر ہمیں مل گئی تو پھر ہم اربوں روپے کے مالک ہو جائیں گے۔ تم ہمیں ایک شریف، ایماندار اور نڈر لڑکے نظر آتے ہو، اسی لیے ہم نے یہ پیشکش کی ہے۔ ہمیں ایک تو خزانہ ڈھونڈنا ہے جو راس کماری کے میدانوں میں دفن ہے، اور دوسرا ایک جزیرہ جس کے بارے میں آج تک کسی کو معلوم نہیں، اور نہ ہی وہ جزیرہ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، لیکن ہمیں امید ہے کہ وہ لنکا سے بہت دور چلے جانے پر ہمیں نظر آئے گا۔ اس جزیرے میں جو چیز ہمیں پکڑنی ہے اس کے بارے میں ہم تمہیں ابھی نہیں بتا سکتے۔ اب تم یہ کہو کہ کیا تم ہمارے ساتھ چلنے پر رضامند ہو؟ اگر نہیں تو پھر ہم تم سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری ان باتوں کا کسی کو بھی پتہ نہ چلنا چاہیے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر معاف کرنا تمہاری خیر نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے پائپ سلگایا، 2-3 لمبے لمبے کش لیے، پھر مجھ سے کہنے لگا، ہاں اب جواب دو۔ امید ہے کہ تم نے اتنے عرصے میں ہر بات سوچ لی ہوگی۔ سوچنا تو خیر کیا تھا، مجھے تو خود ہی ایسے واقعات میں حصہ لینے کا بے حد شوق تھا۔ بغیر سوچے سمجھے میں نے ہاں کر دی۔ یہ جواب پا کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور میرے قریب آ کر میری کمر تھپ تھپاتے ہوئے بولا، شاباش، بہادر لوگ اسی طرح جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ تمہارے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی تمہیں ابھی دے دیتا ہوں۔ کل ہم لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے، لیکن خبردار، کسی کو اپنی روانگی کے بارے میں کچھ نہ بتانا۔ تمہاری آنکھیں کھلی رہنی چاہیے لیکن زبان بند، سمجھ گئے؟ جی ہاں، خوب، اچھی طرح، بے فکر رہیے، آپ مجھے ہمیشہ اپنا وفادار پائیں گے۔ یہ جواب بھی سن کر وہ خوش ہوا اور پھر 500 روپے مجھے دیتے ہوئے کہنے لگا، اب تم تیاری شروع کر دو۔ دروازے میں سے نکلنے سے پہلے اس نے مجھے پھر تنبیہ کی کہ میں کسی سے بھی ان باتوں کا ذرا سا بھی تذکرہ نہ کروں، ورنہ میرا انجام اچھا نہ ہوگا۔ دوسرے دن سویرے ہی ہم لوگ ہوٹل سے نکل لیے۔ دہلی ریلوے اسٹیشن پر آ کر میرے مالک نے، کیونکہ اب میں اسے اپنا مالک ہی کہوں گا، 4 ٹکٹ راس کماری کے لیے۔ اس کی فیاضی کا در حقیقت کوئی جواب نہ تھا۔ آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس نے میرے لیے بھی درجہ اول کا ٹکٹ لیا، اور ہم چاروں ایک ہی ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب یہاں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں ان تینوں مالکان کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ وہ شخص جس نے مجھ سے باتیں کیں اور جو ادھیڑ عمر کا نظر آتا تھا، دراصل امریکن تھا۔ اس کا نام جان ولیم تھا۔ بہت زیادہ شریف اور با اخلاق آدمی تھا۔ میں نے اندازہ لگایا تھا کہ وہ ہر فن مولا ہے، سائنس میں بھی ماہر تھا اور ڈاکٹری میں بھی۔ بہت اچھا حساب دان بھی تھا، دنیا کی تقریباً سبھی زبانیں جانتا تھا۔ اس کے برعکس اس کے 2 ساتھی مجھے زیادہ پسند نہیں آئے۔ ان میں سے ایک تو افریقی تھا، لمبا، تڑنگا اور بہت ہی طاقتور۔ گرمی ہو یا سردی، وہ ہمیشہ کالے کپڑے پہننے کا عادی تھا۔ اس کی کمر سے کارتوس کی ایک پیٹی ہر وقت بندھی رہتی تھی، اور اپنی حفاظت کے لیے پستول بھی ہر وقت ساتھ رکھتا تھا۔ اتنا کالا تھا کہ رات میں نظر ہی نہ آتا تھا۔ اس شخص کا نام جیک تھا۔ اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہی میرا دل کانپ جاتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت خطرناک تھیں۔ اب رہ گیا تیسرا آدمی، تو وہ بہت دبلا پتلا اور چالاک تھا۔ مصر کا رہنے والا تھا۔ اس کا نام عبدل تھا۔ پستول تو خیر اس کے پاس نہیں تھا، ہاں البتہ اپنے پاس ایک شکاری چاقو ہمیشہ رکھتا تھا۔ چاقو ہلال کی شکل کا تھا اور اسے اس انداز سے پھینکتا تھا کہ کسی بھی جانور کو زخمی کر کے چاقو پھر اس کے پاس واپس آ جاتا تھا۔ بعد میں ہم لوگوں نے جب ایک بار ہرن کا شکار کیا تو بجائے گولی کے عبدل نے اسی چاقو سے ہرن کو زخمی کیا۔ ہرن 10 گز کے فاصلے پر تھا۔ عبدل نے چاقو گھما کر پھینکا۔ چاقو ہرن کی گردن کاٹنے کے بعد ہوا میں لہراتا ہوا پھر اس کے پاس واپس آ گیا۔ عبدل کے اس چاقو کو جیک بہت پسند کرتا تھا، لیکن وہ زیادہ تر خاموش رہتا تھا۔ کسی بات کا جواب بھی بس صرف اپنی آنکھوں کے اشاروں سے دیتا تھا۔ جان جیسے عمدہ خوش اخلاق انسان کے ساتھ ایسے عجیب و غریب دوست کو دیکھ کر مجھے وحشت ہوتی تھی۔ ریل بڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف جا رہی تھی۔ جان اپنے پائپ کے کش لگاتا ہوا کچھ سوچ رہا تھا، لیکن جیک اور عبدل بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ان کی آنکھوں میں رحم نام کو بھی نظر نہ آتا تھا۔
اس لیے مجھے اب ان کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا تھا۔ وہ دونوں مجھ سے بالکل بات نہ کرتے تھے، البتہ جان مجھ سے بہت نرمی سے پیش آتا تھا۔ ہم لوگ آہستہ آہستہ ہندوستان کے جنوب کی طرف جا رہے تھے۔ چند اسٹیشن جلدی جلدی گزر گئے تو جان نے نقشہ نکالا اور اسے سیٹ پر پھیلا دیا۔ نقشہ پھیلانے کے بعد اس نے اور اس کے ساتھیوں نے مجھے اس طرح دیکھا گویا کہہ رہے ہوں، ہم تم پر بھروسہ کر سکتے ہیں؟ میں نے ان کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکراتے ہوئے اپنا سر ہلا دیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ نقشے کو دیکھتے ہوئے وہ آپس میں بحث کرنے لگے۔ ان کی بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عبد الخزانے والی کہانی پر یقین نہیں رکھتا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ بار بار ہر معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا رہا تھا۔ اب یہ بتانا تو بیکار سا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس طرح راجکماری تک پہنچے۔ راستے میں کچھ اتنی تکلیفیں بھی پیش نہیں آئیں جن کے بیان کرنے کی خاطر میں اس قصے کو خواہ لمبا کروں۔ ہاں، ایک بات ضرور کہوں گا، اور وہ کہنی بھی ضروری ہے کہ دلی سے لے کر راجکماری تک جتنے بھی اسٹیشن پڑے، میں نے ریل کے ٹھہرنے پر ایک نہایتی مکروہ اور ڈراؤنا چہرہ بار بار اسٹیشن پر دیکھا۔ وہ کوئی عجیب شخص تھا۔ خدا نے پوری دنیا کی بدصورتی اسے دے دی تھی۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ میرا تو خیال ہے کہ جب وہ سوتا ہوگا تو تب بھی کھلی ہوئی رہتی ہوں گی۔ ناک بنمانس جیسی تھی اور منہ کی جگہ ایک تھوتنی سی تھی۔ کبڑا بھی تھا اور لنگڑا بھی۔ جب بھی ریل اسٹیشن پر ٹھہرتی، یہ شخص کھڑکی کے قریب آ کر ضرور جھانکتا۔ میں نے ایک بات محسوس کی، اور وہ یہ کہ اسے دیکھتے ہی جیک کے بھیانک چہرے پر ایک خوفناک مسکراہٹ ضرور پیدا ہو جاتی۔ خدا جانے کیا راز تھا۔ ریل کا سفر ختم ہو گیا تو پھر ہم نے موٹر سے سفر کیا۔ خدا جانے کہاں کہاں گئے، کتنے دریاؤں کو پار کیا، کتنے ندی نالے پھلانگے۔ غرض یہ کہ ہم آہستہ آہستہ ہندوستان کے بالکل جنوب میں پہنچ گئے۔ یہاں ہمیں اپنا سفر خچروں پر شروع کرنا پڑا، کیونکہ اب آگے نہایت ڈراؤنا اور خطرناک جنگل نظر آنے لگا تھا۔ زندگی میں مجھے کبھی اتنی گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہوئی۔ ایک انجانا خوف سامنے نظر آتا رہا۔ خدا جانے کہ اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد واپس باہر نکلنا نصیب بھی ہوگا یا نہیں۔ یہاں پہنچ کر جان نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور کہنے لگا، دوستوں، یہی جنگل ہماری منزل مقصود ہے۔ اس کے اندر ہی کہیں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے جس کی خاطر ہم اتنا لمبا سفر کر کے یہاں آئے ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ دیکھ لو، یہاں کتنا گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ خطرناک جانور اور درندے بھی یہاں بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ ہمیں ان سب کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ آؤ اب خدا کا نام لے کر اندر پڑھیں۔ سب نے اپنے اپنے خچروں کو ہانکا اور پھر ہم جنگل میں داخل ہو گئے۔ جانوروں کی آواز سے پورا جنگل کبھی کبھی گونج اٹھتا تھا، ورنہ بس وہی ٹڈوں کا مدھم شور ہمارے دلوں کو ہر وقت سہمائے جا رہا تھا۔ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے تھے اور ہمارے خچر کبھی کبھی اپنے کان کھڑے کر لیتے تھے۔ ہم بھی فوراً چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھتے، مگر خطرہ اس وقت تک کوئی پیش نہ آیا۔ اسی طرح گھنے درختوں کی شاخیں ادھر ادھر ہٹاتے، راستے کے جھاڑ جھنکار شکاری چاقوؤں سے صاف کرتے ہوئے ہم لوگ کوئی 1 میل اندر گھس آئے۔ ابھی ہمیں اور آگے جانا تھا۔ تھوڑی دیر دم لینے کے بعد جیسے ہی ہم نے سفر دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ کیا، سامنے کی جھاڑیاں ہلیں اور پھر ان میں سے ایک شخص نمودار ہوا، مگر یہ دیکھ کر میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی کہ وہ شخص میرا جانا پہچانا وہی اسٹیشن پر بار بار آ کر چھانکنے والا کبڑا تھا۔ کتنی حیرت انگیز بات تھی اور کتنا عجیب واقعہ۔ جس شخص کو ہم نے کوئی اہمیت نہ دی اور جسے میں نے سرسری طور پر دیکھا تھا، وہ انسان اب میرے سامنے کھڑا ہوا مجھے اور جان کو حقارت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کی کمان جیسی جھکی ہوئی کمر بڑی عجیب نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی جان نے اپنی بندوق کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ عبدل نے بھی اپنا ہلال نما چاقو نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ البتہ جیک بالکل خاموش کھڑا رہا۔ میں نے کنکیوں سے جیک کو دیکھا، اندازہ لگایا کہ وہ اس کبڑے اجنبی کی آمد سے خوش ہے۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مجھے اپنے مالکوں میں سب سے زیادہ جان پسند تھا، اس لیے میں جلدی سے اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سچی بات ہے، مجھے بندوق وغیرہ چلانی تو نہ آتی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے پناہ ڈھونڈنی پڑی، ورنہ دل تو میرا چاہتا تھا کہ اس اجنبی کبڑے کے کوپ میں اتنے زور کا گھونسا ماروں کہ وہ ہمیشہ کے لیے سیدھا ہو جائے۔ آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ جبکہ اس اجنبی کے بارے میں کچھ جانتے بھی نہ تھے، اچانک اس سے اتنے خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ میں عرض کروں گا
کہ خدا نے انسان کا چہرہ پورے جسم میں ایسا بنایا ہے جو اس کی عادت اور اس کے ارادوں کو فوراً ہی ظاہر کر دیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی خوفناک صورت کو دیکھتے ہی جان نے اس کی طرف بندوق تان لی تھی۔ بندوق کا رخ اپنی طرف دیکھ کر وہ مسکرایا۔ کون ہو تم؟ جان نے ذرا سخت لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے ڈریے مت، میں آپ کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کبڑے نے جواب دیا۔ اس کی آواز سن کر مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ عجیب تھر تھراتی ہوئی اور باریک آواز تھی۔ انگریزی وہ میری ہی طرح ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا، مگر آواز میں تھوڑا سا توتلا پن شامل تھا، جس کے باعث اس کا لہجہ کافی پراسرار محسوس ہوتا تھا۔ جان کی میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ وہ اس کے جواب سے مطمئن ہونے کے بجائے اسی طرح بندوق تانے اس کے سامنے کھڑا رہا۔ میں باری باری ہر شخص کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ سب سنجیدہ تھے، البتہ جیک کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ نظر آتی تھی۔ عبدل اب تک خاموش تھا، لیکن اس کبڑے کو بڑی ڈھٹائی سے ہنستے ہوئے دیکھ کر کہنے لگا، نقصان بھلا تم کس طرح پہنچا سکتے ہو؟ ہم لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں، اور پھر تم سے ڈرنے کی کوئی وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ ہمیں تو صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ تم کون ہو، اور اس دور دراز جگہ پر بھیانک جنگل میں جہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا کیا کرتے پھر رہے ہو؟ کبڑا یہ سن کر ہنسا اور 2 قدم آگے بڑھ کر کہنے لگا، کیا آپ نے کبھی کبڑے جادوگر کا نام نہیں سنا؟ خادم کو ہی کہتے ہیں۔ مجھ سے دنیا کی کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، میں ہر شخص کے دل کے راز کو جانتا ہوں۔ مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے اور گزشتہ دنوں میں کیا ہو چکا ہے۔ کبڑا جادوگر تو مجھے لوگ اسی لیے کہتے ہیں کہ اب میں کیا بتلاؤں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ ویسے میرا نام چیتن ہے، مگر میں چاہوں گا کہ آپ مجھے کبڑا جادوگر کہہ کر ہی پکاریں۔ کہیے، کیا اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے جس کے بارے میں آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ عجیب شخص تھا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود اتنا خوفزدہ تھا کہ ابھی تک اپنے مالک جان کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا یہ جواب سن کر جان کے ہونٹوں پر حقارت کا ایک تبسم پیدا ہوا۔ وہ نڈر ہو کر کہنے لگا، تم جادوگر ہو یا شیطان، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ تم آخر اس جنگل میں کیوں پھر رہے ہو؟ تمہارا یہاں کیا کام؟ ارے صاحب، کمال کرتے ہیں۔ جنگل کوئی آپ کا ہے یا آپ نے اس جنگل میں دوسروں کو داخل ہونے سے روک رکھا ہے؟ میری مرضی، جہاں دل چاہے گا جاؤں گا۔ آخر میں جادوگر ہوں اور میرا کام۔ سنو اجنبی، عبدل نے پھر گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، جادو وادو کو تو ہم مانتے نہیں، صاف صاف کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ حیرت ہے، کبڑے نے ہنس کر کہا، میں تو کچھ بھی کہنا نہیں چاہتا، آپ ہی لوگ زبردستی پوچھ رہے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ میں جادوگر ہوں یا نہیں، تو لیجئے میں آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے۔ اتنا کہہ کر وہ آنکھیں بند کر کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کچھ دیر تک منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، اور پھر آنکھیں کھول کر ہم کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد آہستہ سے کہنے لگا، چونکیے گا مت، لیجئے سنیے، آپ جو میرے سامنے بندوق تانے کھڑے ہیں، امریکہ سے آئے ہیں، اور آپ کا نام جان ولیم ہے۔ اچھے دل کے آدمی ہیں۔ جن صاحب کے ہاتھ میں مڑا ہوا چاقو ہے وہ مصری ہیں، ان کا نام عبدل ہے۔ یہ آپ کے دوسرے ساتھی ہیں۔ تیسرے صاحب جیک ہیں، افریقہ سے آئے ہیں۔ رہ گیا وہ ننھا سا چوہا، اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ اچانک یہ خطاب سن کر میرا خون کھولنے لگا، مگر مصلحت اسی میں تھی کہ خاموش رہتا، اس لیے کچھ نہیں بولا۔ رہ گیا وہ ننھا سا چوہا، تو اسے آپ دلی سے لے کر آئے ہیں۔ غریب لڑکا ہے بیچارہ، اور اس کا نام فیروز ہے۔ یہ تو ہوا آپ سب کا تعارف۔ اب یہ سنیے کہ آپ لوگ کیوں اس جنگل میں آئے ہیں۔ مسٹر جان، آپ کے پاس ایک خزانے کا نقشہ ہے جو اسی جنگل میں کہیں دفن ہے۔
خزانہ پانے کے بعد آپ لوگ ایک نامعلوم جزیرے میں جائیں گے۔ یہ جزیرہ صرف 14ویں رات کو، جبکہ چاند پورا ہوتا ہے، سمندر سے نمودار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبڑا اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، گویا ہمارے چہروں سے ہمارے دلوں کا راز جان لینے کا خواہش مند تھا۔ میرے ساتھ ساتھ سبھی حیرت زدہ تھے، سب تعجب سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کا جادو بالکل سچا معلوم ہوتا تھا۔ اسی پر بس نہ کر کے اس نے پھر کہنا شروع کیا، اب یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ اس جزیرے میں کیا تلاش کرنے جا رہے ہیں۔ سنیے جناب، وہ ایک عجیب سی دیوزات مکھی ہے جس کا قد اونٹ سے بھی اونچا ہے، لمبائی میں وہ گینڈے سے بھی لمبی ہے، ہاتھی جتنی موٹی۔ اس کے پر معلوم ہوتا ہے 2 بڑے ہوائی جہاز ہیں، اس کی ناک سے شعلے نکلتے ہیں، بہت خطرناک ہے، سمندر میں رہتی ہے، صرف چاند رات کو جبکہ جزیرہ سمندر کی سطح پر نمودار ہوتا ہے، وہ شکار کی غرض سے ہوا میں اڑتی ہے، اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، اس کے بارے میں صرف سنا ہی ہے، مگر اس پر پورا یقین رکھتے ہیں لوگ۔ اتنی خطرناک ہونے کے باوجود وہ بہت کارآمد ہے، اس کی آنکھیں اگر احتیاط سے نکال لی جائیں تو چھپے ہوئے دفینوں کو خود بخود زمین میں سے کھینچ کر باہر نکال لیتی ہے۔ ان آنکھوں میں یہی تاثیر ہے۔ ایک کام ان آنکھوں سے اور بھی لیا جا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس مکھی کی آنکھوں کے آگے کوئی سی بھی چیز رکھ دی جائے تو وہ سونا اور ہیرا بن جاتی ہے، پتھر ہیرے بن جائیں گے اور دھاتیں سونا۔ اسی لیے آپ اس جزیرے میں جانا چاہتے ہیں۔ فرمائیے، میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کہی؟ اتنا کہہ کر وہ خطرناک کبڑا بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کے خاموش ہوتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا گویا جنگل کے ان نظر نہ آنے والے ٹڈوں کا شور اب یک لخت کم ہو گیا ہے، جن کی آوازوں سے کچھ دیر پہلے پورا جنگل گونج رہا تھا۔ ہوا کی سائیں سائیں بھی اچانک رک گئی ہے، اور اس خاموشی میں اب صرف ہمارے دلوں کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ میں نے حیرت بھری نظروں سے اپنے مالک جان کی طرف دیکھا۔ کیا بتاؤں آپ کو کہ اس وقت کیا حالت تھی۔ چہرہ بالکل زرد تھا اور وہ بالکل گم سم کھڑا تھا۔ اس کی حالت بتاتی تھی کہ جس راز کو اس نے ہر ایک سے چھپایا، اب اس کے ظاہر ہو جانے سے اسے بہت زیادہ دکھ پہنچا ہے۔ جیک اور عبدل بھی آنکھیں پھاڑے حیرت سے اس اجنبی کبڑے کو دیکھ رہے تھے، مگر میرا دل اندر سے کہتا تھا کہ جیک کی وہ حیرت بنا اٹھی تھی جو وہ اندر سے تھا، باہر سے ہرگز نظر نہ آتا تھا۔ جان اور عبدل کے اس طرح حیرت زدہ ہونے سے ایک بات تو کم از کم میری سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ کہ کبڑا جادوگر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ سچ مچ جادو جانتا ہے۔ کافی دیر تک جان خاموش کھڑا سوچتا رہا، آخر پھر اطمینان کی ایک لمبی سانس لینے کے بعد آہستہ سے بولا، میں جھوٹ نہیں بولا کرتا، مجھے اعتراف ہے کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو بالکل سچ ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس سے تمہیں کیا؟ اگر واقعی ہم لوگ خزانے کی تلاش میں جا رہے ہیں تو تم دخل دینے والے کون ہو؟ خواہ ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے سے آخر تمہارا مطلب کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، عبدل نے بھی اپنی لمبی گردن جھٹک کر کہا۔ آخر یہ کہانی سنانے سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ جیک نے دانت پیس کر پوچھا۔ مطلب تو صاف ظاہر ہے، کبڑے نے مسکرا کر کہا، میں صرف خزانے کا وہ نقشہ چاہتا ہوں جسے مسٹر جان نے تیار کیا ہے۔ ہاں، جان صرف اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن عبدل نے کہا، ہرگز نہیں، وہ نقشہ تمہیں ہرگز نہیں مل سکتا، تم اسے نہیں لے جا سکتے، مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ نقشہ میں ضرور لے جاؤں گا، کبڑے نے ڈٹائی سے کہا۔ اس کے ہونٹوں پر خطرناک مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں خاموش کھڑا ان لوگوں کی باتیں سن رہا تھا اور دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کبڑے کی ٹانگ پر جما دوں۔ اس منحوس شخص کی مسکراہٹ مجھے بری طرح کھل رہی تھی۔ آخر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا۔ میں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ اپنے مالکان کی موجودگی میں میرا بولنا ٹھیک نہیں ہے، بس جلدی سے آگے بڑھ کر اس کبڑے جادوگر سے پوچھ ہی لیا، اگر تم جادوگر ہو تو پھر تمہیں نقشے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے جادو کے زور سے کیوں یہ معلوم نہیں کر لیتے کہ خزانہ کہاں ہے؟ میری یہ بات سن کر میرا مالک جان مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی
اور پھر خوشی ظاہر کرنے کے لیے اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا۔ عبدل نے بھی میرے اس سوال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھا، البتہ جیک کے بھیانک چہرے پر خفگی کے آثار نظر آنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے تو میرا یہ سوال سن کر جادوگر بھی چکرا گیا، لیکن پھر جلدی سے اپنی حالت پر قابو پا کر مسکرایا اور بولا، یہ ننھا چوہا تو کافی عقل مند معلوم ہوتا ہے۔ کیوں نہ ہو، آخر ہمارے ہندوستانی کا ہے۔ اس نے سوال تو اچھا کیا ہے، لیکن میرے پاس اس کا جواب بھی موجود ہے۔ اتنا کہہ کر اب وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سنو لڑکے، تمہارا نام فیروزی ہے نا؟ شاید میں نے تمہارا یہی نام بتایا تھا۔ خیر، جو کچھ بھی ہو، تمہارے سوال کا جواب یہ ہے کہ تم نے الادین اور جادو کے چراغ کی کہانی تو پڑھی ہوگی۔ اس میں جادوگر الادین کو ایک غار میں لے جاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ وہ اکیلا غار کے اندر جا کر جادوئی چراغ لے کر آئے۔ صرف الادین ہی وہ چراغ لا سکتا تھا، جادوگر اپنے جادو کے زور سے نہیں منگوا سکتا تھا۔ کچھ ایسی ہی حالت میرے ساتھ بھی ہے۔ میں دنیا میں ہر ناممکن بات کو ممکن بنا سکتا ہوں، لیکن بس صرف دفینوں کے بارے میں نہیں جان سکتا۔ میرا جادو یہاں آ کر بیکار ہو جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ بات اس نے ایسی معقول کہی تھی کہ مجھے اب جواب نہ بن پڑا، اور میں پھر دوبارہ جلدی سے جان کی کمر کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ کبڑا تھوڑی دیر تک عجیب نظروں سے ہر ایک کو باری باری دیکھتا رہا، پھر بولا، ہاں تو مسٹر جان، لائیے وہ نقشہ۔ اب میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا، لیکن میں وہ نقشہ تمہیں ہرگز نہیں دوں گا، جان نے بندوق مضبوطی سے پکڑ کر جواب دیا۔ آپ ضدی آدمی ہیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، میں آپ کو کل تک کا وقت دیتا ہوں۔ اب رات ہونے والی ہے، کل صبح مجھے آپ کا جواب مل جانا چاہیے، جس کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ ہاں میں ہی ہوگا۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں، کل ملاقات ہوگی۔ اتنا کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑا، مگر پھر اچانک رک کر کہنے لگا، اور ہاں، بھاگنے کی کوشش مت کیجیے گا، آپ لوگ مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ کبڑا تو اتنا کہہ کر چلا گیا، مگر ہم سب کو عجیب کشمکش کی حالت میں چھوڑ گیا۔ بڑی دیر تک ہم خاموش رہے۔ آخر جان نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے کہا، رات اب قریب ہی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے خیمے لگا لیں۔ میرے خیال میں یہ جگہ خیمے گاڑنے کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ یہ سن کر میں نے جلدی سے خچروں کی کمر سے بندھا ہوا سامان اتارا اور خیمے نکال کر انہیں جلدی جلدی زمین پر پھیلایا۔ اس کام میں میری مدد عبدل نے بھی کی۔ ہم دونوں نے مل کر خیمے گاڑ دیے اور پھر سامان ان کے اندر رکھ کر بستر بچھا دیے۔ ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ خیمے ویسے بھی قریب قریب تھے، لیکن اس کے باوجود بھی میں باری باری ہر خیمے میں جاتا رہتا تھا۔ میں آخر ان تینوں کا ملازم تھا اور ان کا خیال رکھنا میرے فرض میں شامل تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے، ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا۔ جنگل کے درمیان سے کبھی کبھار کسی درندے کی آواز آ جاتی تھی، ورنہ ہر طرف خاموشی تھی۔ چاند ابھی پوری طرح نکلا بھی نہ تھا کہ ہلکی ہلکی ملگجی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اس منحوس کبڑے کو ہم سے جدا ہوئے 3 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے تھے، مگر ہمیں یہی محسوس ہوتا تھا کہ وہ ابھی کیا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوا کہ دیکھیے اب قسمت کیا گل کھلاتی ہے اور آگے کیا پیش آتا ہے۔ عبدل کے خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر نکل آیا۔ چاند کافی اوپر آ چکا تھا اور جنگل کی ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میری جیب میں ایک چھوٹا سا ہلکا پستول تھا، جسے میرے مالک نے مجھے اپنی حفاظت کے لیے کچھ دیر پہلے دیا تھا اور جس سے نشانہ لگانے کی مشق میں اچھی طرح کر چکا تھا۔ جنگل کی یہ ہیبت ناکی دیکھ کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ بے اختیار میرا ہاتھ اپنے پستول پر گیا۔ ہلکے ہلکے قدم بڑھاتا ہوا میں جان کے خیمے کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اچانک دور جنگل میں ایک سائے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ کوئی مجھے دیکھ کر جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ اس نئی بات کی اطلاع دینے کے لیے میں فوراً خیمے کے اندر پہنچا۔ میرا مالک جان اپنی بندوق کی نال صاف کر رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، آؤ فیروز آؤ، میں تمہیں بلانے ہی والا تھا۔ فرمائیے، میں حاضر ہوں، میں نے ادب سے کہا۔ بات یہ ہے فیروز کہ میرا دل آپ ہی آپ تمہاری طرف کھینچا چلا جا رہا ہے۔ تم شاید خود کو میرا ملازم سمجھتے ہو، لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا۔ تم مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہو۔
تم نے اس نالائق کبڑے سے بہت اچھا سوال کیا تھا۔ اب ذرا یہاں میرے قریب آؤ، میں تمہیں ایک خاص بات بتاتا ہوں۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا، اور جب میں بیٹھ گیا تو بولا، سنو بیٹا، مجھے اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ بھروسہ صرف تم پر ہے۔ جی، مجھ پر؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں دراصل تم جیسے بے شمار بچوں کا باپ ہوں، کئی 100 بچوں کا باپ، سمجھے؟ جی، میں سمجھے نہیں۔ میں دراصل جو ہوں وہ میں ظاہر نہیں کرتا۔ تم شاید سمجھتے ہوگے کہ میں ایک لالچی انسان ہوں جسے خزانہ پانے اور اس مکھی کی آنکھیں حاصل کرنے کی تمنا ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ خزانہ مجھے اپنے لیے نہیں چاہیے۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے جس کے لیے میں اسے حاصل کرنے کی فکر کروں۔ میں یہ چیزیں خدا کے بندوں کی خدمت کے لیے حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ جی، میں اب سمجھ گیا۔ امریکہ میں اندھے بچوں کا ایک اسکول ہے، اسے میں ہی چلاتا ہوں۔ ایک یتیم خانہ اور بیوہ عورتوں کا چھوٹا سا گھر ہے، اس کا بار بھی مجھے ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس عجیب و غریب مکھی کی آنکھوں میں ایک تاثیر یہ بھی ہے کہ اگر وہ آنکھیں اندھے لوگوں کی آنکھوں سے مل جائیں تو ایک ہفتے کے اندر اندر ان کی بہنائی واپس آ جائے گی۔ اس کبڑے جادوگر نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر میں اس کے جادو پر یقین نہیں رکھتا۔ کسی نہ کسی طرح اسے میرے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہیں، اور وہی اس نے مجھے سنا دی ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب میں جو تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ غور سے سنو، اس نے ہلکی آواز میں کہنا شروع کیا۔ عبدل اور جیک دونوں میرے ساتھی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں، مگر مجھے مجبوراً اس کام میں انہیں شامل کرنا پڑا ہے۔ ان دونوں کی مدد کے بغیر میں اتنے لمبے سفر پر روانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ تمہیں اب ان لوگوں سے ہوشیار رہ کر ان کی نگرانی کرنا ہے۔ ان کے ہر ارادے کی اطلاع مجھے دینی ہوگی، سمجھ گئے؟ جی ہاں، خوب سمجھ گیا۔ خزانہ مل جانے کے بعد میں کوشش کروں گا کہ اسے فوراً امریکہ روانہ کر دوں۔ مجھے ان یتیم اور اندھے بچوں کا خیال بہت ستاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں، کیونکہ انسان صرف پیدا ہی اس لیے ہوا ہے کہ دوسروں کے کام آئے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ درست فرماتے ہیں۔ آپ بے فکر رہیے، میں آپ کی ہدایتوں پر پوری طرح عمل کروں گا، مگر اس وقت آپ کے پاس ایک بہت ہی ضروری خبر لے کر آیا ہوں۔ خبر؟ جان ایک دم چونک گیا۔ جی ہاں، اہم خبر، اور وہ یہ ہے کہ یہاں خیمے میں آنے سے پہلے میں نے دور جنگل میں ایک پرسرار سایہ دیکھا ہے۔ مجھے دیکھ کر وہ درخت کی آڑ میں ہو گیا۔ خدا جانے وہ کون ہے؟ جان یہ سنتے ہی اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر بے چینی صاف چھلکنے لگی۔ بڑی بےتابی کے ساتھ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، ہو سکتا ہے وہ وہی منحوس کبڑا ہو۔ فیروز، ہمارے کئی دشمن پیدا ہو چکے ہیں اور کئی اور پیدا ہو جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ میں تمہارا اعتبار کر لوں۔ تم ایک شریف اور ایماندار لڑکے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم میرے اس اعتبار کو ٹھیس نہیں پہنچاؤ گے۔ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ آپ ہمیشہ مجھے اپنا وفادار پائیں گے، میں نے جواب دیا۔ اس کے لیے تمہارا شکریہ، اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر سوچنے کے بعد کہا۔ اچھا لو، خزانے کا یہ نقشہ اب تم اپنے پاس رکھو۔ کسی کو بھی یہ خیال نہ ہوگا کہ نقشہ تمہارے پاس ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ نقشہ صرف تمہارے پاس ہی محفوظ رہے گا۔ میں رات بھر اس کبڑے کا انتظار کروں گا، وہ کسی وقت بھی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر آ سکتا ہے۔ نقشہ ایک چمڑے کے بٹوے میں بند تھا۔ میں نے یہ بٹوا اپنی قمیض کے اندر والی جیب میں رکھ لیا۔ اچانک ایک ہیبت ناک آواز باہر سے آتی سنائی تھی، بڑی پرسرار سنسناہٹ سی تھی، کسی کے بھاری قدموں کی چاپ۔ یہ آواز دھیرے دھیرے قریب آ رہی تھی، قریب اور قریب، اور میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے۔ ہم دونوں سانس رو کے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں بزدل نہیں ہوں، لیکن ایمان کی بات ہے کہ اس وقت میری روح بھی فنا ہو رہی تھی۔ احتیاطاً میں نے اپنا ایک ہاتھ اپنے پستول پر رکھا ہوا تھا۔ میرا مالک جان سہمی ہوئی نظروں سے دروازے کو دیکھے جا رہا تھا۔ پردے کو ذرا سی حرکت ہوئی، ایک سوکھے سے مریل ہاتھ نے پردہ ایک طرف سرکایا اور پھر آواز آئی، میں اندر آ رہا ہوں مسٹر جان۔ اجازت مانگنے کی مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں میرے ہی انتظار میں یوں ڈرے اور سہمے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آواز کبڑے جادوگر کی تھی۔ اپنے ہونٹوں پر وہی بھیانک مسکراہٹ پیدا کیے عجیب سی خوفناک نظروں سے وہ ہمیں گھور رہا تھا۔
जॉन ने हिलने की कोशिश की तो फौरन वो बोला, ना ऐसी हरकत मत कीजिए। मैं जानता हूं आप दोनों मुसल्ला हैं, मगर मेरे हुजूर, एक हकीर सा पिस्तौल इस खाकसार के पास भी मौजूद रहा करता है। और जरा गौर से देखिए, वो पिस्तौल खादिम की कोट की जेब में से पहले ही आप दोनों को झांक रहा है। इतना कहकर उसने फिर वही भयानक कहका लगाया जिससे मेरी जान चलती थी। अजीब हंसी थी। मालूम होता था जैसे कोई छछूंदर किसी बिल से बोल रहा हो। हंसते वक्त वो दोहरा हो जाता था और तब उसका कुब बहुत ज्यादा नुमायां हो जाता था। जैसे ही वो हंसते हंसते नीचे झुका, मैंने मौका गनीमत जानकर जल्दी से अपना छोटा सा पिस्तौल बाहर निकाल लिया। मैंने ये भी परवाह ना की कि अपने मालिक की मौजूदगी में मुझे अपना पिस्तौल नहीं निकालना चाहिए। बस अचानक ही ये हरकत सरजद हो गई। पिस्तौल का रुख अपनी तरफ देखकर वो कहने लगा, ओहो नन्हे चूहे, तुम निशाने की मशक करना चाहते हो? मुझ जैसे बड़े जादूगर पर गोली चलाना चाहते हो? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि गोली मुझ पर असर नहीं कर सकती। जॉन साहब, आपने अच्छा मुलाजिम रखा है जो जरा सी बात पर पिस्तौल निकालता है। आपको मालूम नहीं कि मेरे आदमी बाहर खड़े हैं। गोली चलते ही वो आप लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मेहरबानी करके अपने अपने पिस्तौल जमीन पर डाल दीजिए। देखिए, जल्दी कीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जॉन ने मुझे और मैंने जॉन को देखा। आखिर मजबूरन हम दोनों ने अपने अपने पिस्तौल निकालकर जमीन पर फेंक दिए। उस मनहूस कुबड़े ने वो पिस्तौल अपने पांव की ठोकर से काफी दूर फेंक दिए और फिर अपना पिस्तौल जेब से निकालकर हम दोनों को निशाना बनाते हुए कहने लगा, हाँ तो सरकार, अब सीधी तरह वो नक्शा निकालकर मुझे दे दीजिए। नक्शा? जॉन ने मसनूई हैरत से कहा। जी हां, नक्शा, मामूली सा नक्शा। मगर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब तुमने हमें कल रात तक की मोहलत दी थी, तो फिर अब इसी रात को तुम हमारे खेमे में क्यों आ गए? साहब, बात यह है कि बड़े आदमियों का एतबार जरा कम किया करता हूं, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहने लगा, कौन जाने इस अरसे में आप खजाना कहीं छुपा देते, कहीं जमीन में दफन कर देते, या अपने इस चूहे के हाथ कहीं भेज देते। खबरदार, मुंह संभाल कर बात करो। तुम मुझे बार बार चूहा क्यों कहते हो? मैंने तैश में आकर पूछा। वाह भाई, उसने हंसकर कहा, दिन को तो मैं दिन ही कहूंगा, रात को रात। अब तुम्हें चूहा ना कहूं तो क्या कहूं? तुम कल आईने में अपनी शक्ल देखना, बिल्कुल चूहा नजर आते हो। और तुम छछूंदर, मैंने गुस्से से कहा। मैं इस नए खिताब का शुक्रिया अदा करता हूं, उसने झुककर कहा। खुदा ने मुझे कुबड़ा बनाकर हर किस्म का खिताब बर्दाश्त करने की ताकत दे दी है। मैं इस खिताब का बुरा नहीं मानता। बहुत ही ढीठ था कमबख्त। जिस अंदाज और जिस तरीके से वो तंजिया बातें करता था, मेरा जी चल जाता था। मेरे चेहरे को खूब गौर से चंद बार देखने के बाद वो फिर कहने लगा, हाँ तो साहब, ये बातें बात के लिए उठा रखिए, अब जरा मतलब की बात कीजिए। बोलिए मिस्टर जॉन, वो नक्शा कहाँ है? लाइए, मुझे जल्दी दीजिए, मेरा एक एक मिनट बहुत कीमती है। नक्शा मेरे पास नहीं है, जॉन ने मुस्कुराकर कहा। आपके पास नहीं है तो फिर किसके पास है? ये मुझे मालूम नहीं, मैं शुरू ही से इस किस्म का कोई नक्शा लेकर नहीं चला था, जॉन ने जवाब दिया। अब वो निडर होकर बात कर रहा था। झूठ मत बोलिए, मुझे इससे सख्त नफरत है। सीधी तरह बताइए, नक्शा कहाँ है? जॉन तो खामोश रहा, मगर मैंने सीना तान कर कहा, जब वो तुमसे कह चुके हैं कि नक्शा उनके पास नहीं है, तो फिर क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? जाओ अपना काम करो। कुबड़े जादूगर ने यह सुनकर मेरी आंखों में गौर से देखा और फिर हिकारत भरे लहजे में कहने लगा, इन्हें परेशान तो मैं इसलिए कर रहा हूं कि वो सच बात खुद अपने मुंह से कह दें, मगर खैर कोई बात नहीं। वो अगर नहीं बताना चाहते तो मैं खुद मालूम कर लूंगा कि नक्शा कहाँ है। जरूर जरूर, आखिर तुम्हारा जादू किस दिन काम आएगा? मैंने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। लड़के, कुबड़े के चेहरे पर अचानक जबरदस्त गुस्से के आसार नमूदार हो गए और वो खौफनाक अंदाज में बोला, मैं बार बार कहता हूं कि तू और तेरा मालिक मेरी कुव्वत से वाकिफ नहीं है। मेरा जादू बताता है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि खजाने का नक्शा किसके पास है। जब तुम्हें मालूम है तो जाकर खुद उससे ले लो, हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? मैंने मुस्कुराकर कहा। उसे जलाकर मुझे मजा आ रहा था।
رحم رحم اے دیوتا، تو نے میرے دل میں یہ رحم پیدا کیوں کر دیا؟ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر کہنا شروع کیا، تمہارا منظور نظر چیتن کیا اسی لائق ہے کہ اس لڑکے جیسے معمولی چوہے اس کا مذاق اڑائیں؟ اس نے اتنا کہہ کر مجھے پھر غور سے دیکھا اور کہا، میری طاقت دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ، اب میں تجھے اپنے جادو کا کرشمہ دکھاتا ہوں۔ تم بھی دیکھو جان، تم سمجھتے تھے کہ نقشہ محفوظ ہے، لیکن اب وہ میں چند سیکنڈ ہی میں اس حقیر چوہے سے حاصل کر لیتا ہوں، کیونکہ وہ اسی کے پاس ہے۔ اس نے اس گفتگو کے بعد پھر بھیانک قہقہ لگایا۔ میں نے چونک کر جان کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا تھا اور وہ خوفزدہ نظروں سے میرا منہ تک رہا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا فیروز؟ جان نے کہنا شروع کیا۔ میں نے غلطی کی جو تم پر اعتبار کیا۔ اب شاید تم نادم ہوگے۔ تم نے خواہ ہماری گفتگو میں حصہ لے کر اس احمق کبڑے کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ دوسروں کے چہرے دیکھ کر ان کے دلوں کا حال پڑھنا خوب جانتا ہے۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ کسی کی باتوں کے درمیان مت بولو۔ کاش تم اس پر عمل کر کے خاموش ہی رہتے۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے مسٹر جان، کبڑے جادوگر نے مسکرا کر کہا۔ اس لڑکے میں یہی تو عیب ہے، چھٹاک بھر کا چھوکرا اور باتیں بڑی بڑی بناتا ہے۔ واقعی اگر یہ خاموش رہتا تو مجھے مشکل ہی سے یہ بات معلوم ہوتی کہ نقشہ اس کے پاس ہے۔ گو میرا جادو مجھے بعد میں یہ بتا دیتا، لیکن اتنا معلوم کرنے کے لیے مجھے بڑی محنت کرنا پڑتی۔ خیر کوئی بات نہیں، لاؤ بیٹے اب تم وہ نقشہ مجھے دے دو۔ تو کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نقشہ کس چیز میں بند ہے؟ میں نے مردہ سی آواز میں کہا۔ میں جان کی باتیں سن کر افسردہ ہو گیا تھا۔ کیوں نہیں، نقشہ ایک چمڑے کے بٹوے میں بند ہے اور تم نے اسے کہیں چھپا رکھا ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں چھپا رکھا ہے؟ اب میں یہ درد سری کیوں مول لوں؟ جب مجھے معلوم ہے کہ نقشہ تمہارے پاس ہے تو ظاہر ہے وہ تم نے اپنی قمیض میں کہیں چھپا رکھا ہوگا۔ لاؤ اب جلدی کرو، پہلے ہی کافی رات ہو چکی ہے اور مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ کبڑے نے اپنا ہاتھ پھیلایا اور پھر آہستہ آہستہ چلتا ہوا بالکل میرے قریب آ گیا۔ جان کا بس نہ چلتا تھا کہ اسے کچا کھا جائے، مگر غریب مجبور تھا۔ پستول کی نال اس کی طرف تھی۔ میں بالکل خاموش کھڑا تھا۔ کبڑے نے میرے پاس آ کر کہا، اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میں نے مجبوراً ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ اس کے بعد وہ مردود پستول کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس طرح کھڑا ہو گیا کہ اگر ہم دونوں میں سے کوئی بھی ذرا سا ہلتا تو پستول کی گولی ایک ہی وقت میں ہم دونوں کو زخمی کر سکتی تھی۔ شرم کے مارے میری نگاہیں نیچی تھیں اور جان کے چہرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس ظالم کبڑے نے اپنے الٹے ہاتھ سے میری تلاشی لی۔ جب باہر کی جیبوں میں اسے کچھ نہ ملا تو پھر اس نے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ چمڑے کا بٹوا نکال لیا۔ بٹوا نکلتے دیکھ کر جان کی رہی صحیح ہمت بھی جاتی رہی اور پریشان ہو کر اس نے منہ پھیر لیا۔ ایسا لگتا جیسے اس کی ٹانگوں میں کھڑے رہنے کی سکت نہ رہی ہو۔ بٹوے پر قبضہ کرتے ہی کبڑا جادوگر حیرت انگیز پھرتی کے ساتھ پیچھے ہٹا اور پستول کا رخ بدستور ہم دونوں کی طرف رکھتے ہوئے اس نے الٹے ہاتھ سے بٹوا کھولا۔ ساتھ ہی وہ کہنے لگا، بڑے ہوشیار بنتے تھے جان۔ خزانے کا نقشہ اپنے ملازم کے پاس رکھ کر تم یہ سمجھتے تھے کہ میں نقشہ نہیں پا سکوں گا، مگر ارے یہ کیا؟ اس نے چونک کر بٹوے کے اندر جھانکا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا ہو گئے۔ اس کی پوری توجہ بٹوے کی طرف لگ گئی اور وہ بار بار بٹوے کو ہلا ہلا کر دیکھنے لگا۔ وہ اپنے اس کام میں اتنا منہمک ہوا کہ پستول بھی اسے ٹھیک طرح سے پکڑا نہ جا سکا۔ بٹوے کو الٹا کر اور اس کو تھپ تھپا کر وہ اس انداز سے زمین کو دیکھنے لگا گویا نقشہ بٹوے کے کسی پوشیدہ کونے سے نکل کر اب وہاں جا پڑے گا۔ میرے لیے یہی موقع تھا۔ کبڑا جادوگر یہ بالکل بھول چکا تھا کہ اس نے کچھ پہلے اپنے پستول سے ہم دونوں کو نشانہ بنائے رکھا تھا۔ بار بار بٹوے کو ہلا رہا تھا اور اس میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بار جیسے ہی اس نے بٹوے کے اندر جھانکا، میں نے اپنی جگہ سے جست کی اور ایک زوردار ہاتھ اپنی پوری قوت سے کبڑے جادوگر کے پستول پر مارا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر جان کے قدموں میں جا پڑا۔ جان کو خود حیرت تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ بٹوے میں نقشہ رکھ کر اس نے مجھے خود دیا تھا اور نقشہ اب بٹوے میں موجود نہیں تھا، مگر یہ وقت حیرت کرنے کا نہیں تھا۔ وقت کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے اس نے جلدی سے پستول پر قبضہ کر لیا اور پھر کھڑے ہو کر اس نے رخ کبڑے جادوگر کی طرف کر دیا۔ کبڑا خونخوار نظروں سے مجھے گھور رہا تھا کیونکہ اس کی توقع کے خلاف میں بہت زیادہ ہوشیار ثابت ہوا تھا۔ وہ خواب میں بھی یہ نہ سوچ سکتا تھا کہ میں اس کے لیے اس قدر خطرناک بن جاؤں گا۔
اسے احمقوں کی طرح اپنے طرف تکتے دیکھ کر میں نے کہا، کہیے حضور جادوگر صاحب، آپ کی جادوگری کیا ہوئی؟ چوہا وقت آنے پر شیر بھی بن سکتا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا نا۔ آپ تو خزانے کا نقشہ لینے آئے تھے، اب آپ تشریف لے جائیے، ورنہ خواہ آپ کا اپنا پستول آپ کے حق میں برا ثابت ہوگا۔ میں جاتا ہوں، کبڑے نے کھا جانے والی نظروں سے مجھے دیکھ کر کہا، مگر میں پھر اس کا انتقام زبردست لوں گا۔ تم نے مجھ سے دھوکہ کیا۔ دھوکہ؟ کیسا دھوکہ؟ حضور، دھوکہ تو آپ کے جادو نے آپ سے کیا ہے۔ جب آپ کو معلوم تھا کہ بٹوا میرے پاس ہے تو کیا آپ اپنے جادو کے زور سے یہ معلوم نہیں کر سکتے تھے کہ وہ بٹوا خالی بھی ہے؟ خیر، ان باتوں کو چھوڑو، تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ نقشہ تم نے کہاں چھپا کر رکھا تھا، میں فوراً چلا جاؤں گا۔ سچ کہتا ہوں، 1 منٹ اس خیمے میں نہیں رہوں گا۔ اجی حضرت، بٹوا شروع سے ہی تھا خالی، آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے ہم نے یہ اداکاری کی تھی۔ میں نے اتنا کہہ کر جان کی طرف دیکھا، وہ میرے اس جھوٹ سے اتنا خوش تھا کہ خوشی کے مارے اس کے ہاتھ بری طرح کپکپانے لگے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ سچ بتا دو، کبڑے نے کہا۔ اس کی آنکھوں میں میرے خلاف نفرت ہی نفرت دکھائی دیتی تھی۔ اگر تم اسے جھوٹ سمجھتے ہو تو میں تمہیں سچ بتا دیتا ہوں۔ نقشہ میں نے ایک سیپ میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا تھا۔ وہ سیپ ایک مچھلی نے نگل لی اور اس مچھلی کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا۔ بڑی مچھلی سمندر کی تہہ میں رہتی ہے اور وہیں اس کے پیٹ میں وہ نقشہ محفوظ ہے۔ میرے اس مذاق سے کبڑے کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور اپنا پاؤں زمین پر پٹکتے ہوئے کہنے لگا، اچھا، میں سمجھ گیا کہ تم بتانا نہیں چاہتے۔ خیر، کوئی بات نہیں، ایک ہی دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر اچھا نہیں ہوتا۔ میں خزانے کا نقشہ ضرور حاصل کر کے رہوں گا۔ اب تو میں جاتا ہوں، لیکن پھر آؤں گا۔ میں تمہیں چین سے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ تم جاتے ہو یا پھر میں پستول استعمال کروں؟ جان نے ذرا سخت آواز میں کہا۔ ہم دونوں کو باری باری دیکھنے کے بعد وہ منوس کبڑا خیمے کا پردہ اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اس کے باہر جاتے ہی میں نے اپنا چھوٹا سا پستول اٹھا کر جیب میں رکھا اور اپنے مالک جان کا ہاتھ پکڑ کر خیمے کے دوسرے دروازے سے باہر نکلا۔ جان نے کچھ پوچھنا چاہا تو میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ جان نے کچھ نہیں کہا، حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ خیمے سے باہر آ کر ہم دونوں تیزی سے جنگل میں مخالف سمت بڑھنے لگے۔ جان بہت حیران تھا، مگر بیچارہ میری وجہ سے بالکل ہی خاموش تھا۔ ہم دونوں جھاڑیوں، ٹیلوں اور گڑھوں کی پرواہ کرتے ہوئے اور انہیں پھلانگتے ہوئے خیمے سے کوئی 4 فرلانگ دور نکل آئے۔ یہاں چاند کی ہلکی روشنی گھنے جنگل کی وجہ سے بالکل ہی مدھم ہو گئی تھی۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک بہت بڑا درخت تھا۔ میں اس درخت کی آڑ میں جلدی سے جا کر چھپ گیا۔ پلٹ کر پیچھے دیکھا تو دور دور تک کسی آدمی کا نام و نشان نہ تھا۔ جان اب بھی حیران تھا، مگر میری وجہ سے بولنا نہیں چاہتا تھا، حالانکہ مجھے یقین ہے کہ اس کے دل میں ہزاروں سوالات اٹھ رہے ہوں گے۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد میں نے یہ سننے کی کوشش کی کہ کوئی ہمارے تعاقب میں تو نہیں آ رہا، یا کسی قسم کی کوئی آواز تو نہیں آ رہی۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے جان سے کہا، ہاں، اب آپ فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے؟ آپ کو شاید حیرت ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو گیا، نقشہ کیا ہوا، میں نے آپ کی بغیر اجازت کبڑے پر کیوں پستول تان لیا اور پھر آپ کو کیوں اس گھنے جنگل کے اندر لے آیا؟ آپ یہی سوچ رہے ہیں نا؟ ہاں فیروز، لیکن مجھے تم پر اتنا اعتبار ہے کہ میں سمجھتا ہوں تمہاری ان حرکات کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہے، پھر بھی میں وہ وجہ معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ جان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میں نے جواب دینے سے پہلے ادھر ادھر دیکھ لینا بہتر سمجھا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ کوئی چھپ کر ہماری باتیں نہیں سن رہا ہے تو میں نے آہستہ سے کہا، سنیے، بات اصل میں یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اب کبڑا جادوگر کسی بھی لمحے خیمے کے اندر آنے والا ہے اور اندر آ کر وہ لازمی ہمیں پستول دکھا کر ہم سے نقشہ مانگے گا، اسی وقت میں نے سوچ لیا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے۔ میں نے فوراً ہی ایک ترکیب سوچی اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ بھی کر لیا۔ کپڑے کے اندر آتے ہی بغیر آپ کی اجازت کے اس پر پستول تان لینا بھی اصل میں اسی ارادے کی ایک کڑی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ کبڑا مجھ سے میرا پستول یا تو چھین لے گا یا پھر اسے زمین پر پھینک دینے کے لیے کہے گا، اور جیسے کہ آپ نے دیکھا ایسا ہی ہوا۔ پستول پھینک دینے کے بعد اس نے میری تلاشی لی اور بٹوا حاصل کر لیا، مگر اس بٹوے میں کیا نکلا؟ تھوڑی سی خاک اور بس۔ یہی تو مجھے حیرت ہے کہ بٹوے میں سے نقشہ کیوں نہیں نکلا؟ جان نے جلدی سے پوچھا، بتاؤ ایسا کیوں ہوا؟
نکلتا بھی کیسے جناب؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ نقشہ تو میرے پستول کی نال میں رکھا ہوا تھا۔ میرا مالک جان یہ سنتے ہی خوشی کے مارے ایک دم اچھل پڑا اور جلدی سے اس نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، اور جب اس نے اپنی اس مسرت پر قابو پا لیا تو بولا، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر کبڑا تم سے تمہارا پستول لے کر اپنی جیب میں رکھ لیتا تب کیا ہوتا، اور تم کیا کرتے؟ اس صورت میں ہمیں زبردستی اس کی جیب سے وہ پستول نکالنا پڑتا۔ وہ اکیلا تھا اور ہم دو، کیا ہم مل کر اس پر قابو نہیں پا سکتے تھے؟ کم از کم ہمیں اتنا خطرہ تو ضرور مول لینا پڑتا۔ ٹھیک کہتے ہو، بالکل ٹھیک کہتے ہو، جان نے جوش میں آ کر جواب دیا۔ لیکن فیروز اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے میں بتاتا ہوں، نقشے کے لالچ میں وہ کم از کم ہمیں مارنا پسند نہیں کرے گا، وہ کوشش یہی کرے گا کہ ہم زندہ رہیں۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں اب ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا، ہمیں اپنے ساتھیوں پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اب اس نقشے کو کہاں چھپائیں؟ اس کی ترکیب بھی میں نے سوچ لی ہے۔ آپ کے پاس کیا کوئی ایسی روشنائی ہے جو پانی میں بھی ویسے ہی رہتی ہے؟ یعنی اگر اس پر پانی لگ جائے تو پھیلتی نہیں ہے؟ ہاں ہاں ہے تو صحیح، جان نے جلدی سے جواب دیا۔ بس تو پھر آئیے خیمے میں واپس چلتے ہیں، اور آدھی رات کے بعد ہم وہ روشنائی، ٹارچ اور چند دوسری چیزیں لے کر یہاں واپس آتے ہیں۔ ان چیزوں کا تم کیا کرو گے؟ آپ کے خزانے کی حفاظت کا مستقل انتظام، ایک ایسا انتظام جس سے آپ کے خزانے کو اب کوئی نہیں چرا سکے گا۔ آئیے اب واپس چلیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کبڑا ہماری غیر حاضری میں وہاں پہنچ جائے۔ جان میرا ہاتھ پکڑ کر درخت کی آڑ سے نکلا، اور پھر ہم دونوں آہستہ آہستہ اپنے خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ مگر جیسے ہی ہم نے آگے بڑھنے کے لیے قدم اٹھایا، یکا یک سامنے جھاڑیوں میں ایک کھڑکھڑاہٹ ہوئی، ایک عجیب سی آواز آئی، اور ہم دونوں چوکنے ہو کر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے جھاڑیوں میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ جھاڑیاں اب آہستہ آہستہ ہل رہی تھیں، رات پہلے ہی اندھیری تھی، جنگلی جانوروں کی خطرناک آوازوں سے جنگل گونج رہا تھا، کیڑے مکوڑوں کے گھاس میں سرسرانے کی آوازیں بھی صاف سنائی دے رہی تھیں۔ مجھے اب تک اتنے عجیب و غریب اور حیرت ناک واقعات پیش آ چکے تھے کہ شاید کسی نوعمر لڑکے کی زندگی میں پیش نہ آئے ہوں گے۔ میں ایک حد تک بالکل نڈر بن چکا تھا، مگر جھاڑیوں کے اس طرح ہلنے سے میرے دل کی دھڑکن پھر تیز ہو گئی۔ خیال آیا کہ ہو نہ ہو وہی منحوس کبڑا ہوگا، اپنی چیل جیسی آنکھوں سے اس نے ہمیں خیمے سے باہر آتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا، اور اب ہمارا تعاقب کرتے کرتے یہاں تک آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے آہستہ سے جان سے کہا، میرے خیال میں یہ وہی کم بخت ہے۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، جان نے کنکھیوں سے ہر سمت میں دیکھا۔ پھر کیا گولی چلا دوں؟ خواہ خون بہانے سے کیا فائدہ؟ پہلے یہ تو دیکھ لو کہ وہ کس ارادے سے آیا ہے۔ دیکھیے میں اسے للکارتا ہوں، اگر اس کا ارادہ خطرناک ہوا تو وہ جھاڑیوں سے باہر ہرگز نہیں آئے گا۔ اتنا کہہ کر میں نے زور سے پکار کر کہا، سنو چیتن، اب تم کب تک ان جھاڑیوں میں چھپے رہو گے؟ بہتر ہوگا کہ باہر آ جاؤ۔ جواب تو کچھ بھی نہ آیا، البتہ جھاڑیاں اور زور سے ہلنے لگیں۔ یہ دیکھ کر اب جان نے اپنی بندوق کا رخ جھاڑیوں کی طرف کرتے ہوئے کہا، یوں چھپنے سے کچھ فائدہ نہیں، تم باہر آ جاؤ ورنہ میں گولی چلا دوں گا۔ میں 3 تک گنوں گا، اس کے بعد بھی اگر تم باہر نہیں آئے تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ جان نے آہستہ آہستہ 1 سے 3 تک گننا شروع کیا، اور پھر جیسے اس نے 3 کہا، جھاڑیوں کو جنبش ہوئی اور پھر فوراً ہی کوئی چیز پھدک کر ہماری طرف آئی۔ ہم دونوں گھبرا کر جلدی سے نیچے جھک گئے۔ وہ چیز ہمارے سروں پر سے گزرتی ہوئی ہمارے پیچھے جا پڑی۔ ہم نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو حیران رہ گئے۔ میں نے حیرت سے جان کو اور جان نے مجھے دیکھا۔ مجھے اب یہ حقیقت بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی تھی کہ وہ کیا چیز تھی۔ آپ سب جو میری اس داستان کو شوق سے سن رہے ہیں، یقیناً میری حماقت اور بزدلی پر قہقہ لگائیں گے۔ بے شک لگائیے، میں آپ سے کوئی بات نہیں چھپاؤں گا۔ جب میں اپنی بہادری کی داستان یوں مزے لے لے کر آپ کو سنا رہا ہوں تو اپنی بے وقوفیاں بھی ضرور سناؤں گا۔ جس چیز سے ڈر کر ہم دونوں اچانک رک گئے تھے اور جو جھاڑیوں میں سے اچھل کر ہماری طرف آئی تھی، دراصل سفید رنگ کا ایک خرگوش تھا۔ اسے پھدک پھدک کر جاتے ہوئے دیکھنے لگے۔ بعد میں ہم نے اطمینان کا ایک لمبا سانس لیا اور پھر احتیاط سے ادھر ادھر دیکھ کر خیموں کی طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کر دیا۔ چاند تھوڑی دیر کے لیے بادلوں میں سے نکلا اور ہم اس کی روشنی کو غنیمت جان کر جلدی جلدی خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ جان نے اپنے خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر دیکھا۔ احتیاطاً اس نے بندوق کی نال بھی سامنے کی طرف کر رکھی تھی۔ کون جانے کہ وہ کمبخت کبڑا اندر بیٹھا ہوا ہم دونوں کا انتظار کر رہا ہو۔
مگر ہمارا یہ اندیشہ غلط ہی ثابت ہوا۔ اندر کوئی نہ تھا۔ میں نے فوراً ہی ہر طرف نظر دوڑا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہماری غیر حاضری میں خیمے کے اندر کوئی آیا تو نہیں تھا۔ پھر جلد ہی مجھے اطمینان ہو گیا، کیونکہ خیمے کی چیزیں جوں کی توں پڑی ہوئی تھیں، انہیں کسی نے 1 انچ بھی نہ سرکایا تھا۔ جان تب مجھے چھوڑ کر جلدی سے اپنے سوٹ کیس کی طرف بڑھا۔ اسے کھولنے کے بعد اس میں سے ایک شیشی نکالی جس میں گہرے اودے رنگ کی روشنائی بھری ہوئی تھی۔ شیشی میری طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا، لو بھائی، یہ ہے وہ روشنائی۔ میں تو امریکہ سے ہی انتظام کر کے چلا تھا۔ بستر بند پر اور دوسرے سامان پر اس روشنائی سے میں نے اپنا نام اور پتہ لکھ دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں اور وہاں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ بارش میں یہ نام اور پتہ دھل نہ جائے، اس لیے میں نے یہ واٹر پروف روشنائی استعمال کی ہے۔ لیکن تم اس کا کیا کرو گے؟ شش۔ میں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموش تو ہو گیا، مگر پھر حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا، اور جب اسے کوئی بھی آواز سنائی نہ دی تو بولا، کیا وہی کبڑا ہے؟ جی نہیں، میں نے آہستہ سے جواب دیا، لیکن راز کی باتیں ہمیں راز ہی رکھنی چاہیے۔ آئیے اب وہیں جنگل میں چلیں، میں آپ کو وہاں سب کچھ بتا دوں گا۔